الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من
ثنا مدح و ستائش بڑائی کبریائی اللہ رب العزت کے لیے اس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہم سب کا خالق مالک رازق ہے، ہماری جملہ ضرورتیں پوری کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات، صفات، اختیارات اور جملہ عبادات میں وہ اللہ اکیلا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پر صرف اس اللہ کا حق بنتا ہے ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود ہے صرف اور صرف اکیلا اللہ۔ درود و سلام بے شمار باتعداد نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات، اعزازات، معجزات عطا فرما کے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمائے۔ آج اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں ایسی شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعزازات سے نوازا ہے۔ ان کا ایک اعزاز اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے لوگوں کا امام تجھے بنا دیا، اور اس شخصیت کا ایک اعزاز اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو منتخب کیا، اس کا انتخاب کیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اور ان کا ایک اعزاز اللہ نے دو مقامات میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کے اندر، قرآن پاک کے اندر میرے بندے ابراہیم کا تذکرہ کریں، اذکر فی الکتاب ابراہیم، ابراہیم کا ذکر کریں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ان کو ابراہیم کا قصہ، واقعہ، خبر وہ پڑھ کے سنائیں، ان پر تلاوت کریں۔ اور اس شخصیت کا ایک اعزاز کہ اللہ نے فرمایا ان اتبعوا ملت ابراہیم، تم پیروی کرو، اتباع کرو ملت ابراہیم۔ اور یہ صرف عام انسانوں کو نہیں کہا گیا، بلکہ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم، اے نبی آپ بھی پیروی کریں، اتباع کریں ملت ابراہیم۔ اور ان کا ایک اعزاز اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اتنے اونچے درجے کا
اللہ کا بندہ تھا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو، اللہ نے ابراہیم کو، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا۔ یہ کوئی کم اعزاز ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین مکہ بھی، سب کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی رد کیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ نہ میرا بندہ ابراہیم یہودی تھا، نہ عیسائی تھا، اور نہ ہی وہ مشرک تھا، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو اللہ کا ہی صرف پرستار تھا۔ اس نے اپنا تعلق قائم کیا تو اپنے رب کے ساتھ کیا۔ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں جو بھی چیز رکاوٹ بنی، کنبہ، قبیلہ، باپ، عائزہ قائم، وقت کا بادشاہ، ہر چیز کو ابراہیم علیہ السلام نے ٹھوکر مار کے اپنے رب کے ساتھ لے لگا، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑا۔ اسی وجہ سے تو اللہ فرماتے ہیں جگہ جگہ پہ ما کان من المشرکین لم یکن من المشرکین، میرا بندہ ابراہیم شرک کرنے والا نہیں تھا، وہ مشرک نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اسوہ اور نمونے کے طور پر کہا پیش کیا ہے کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، وہیں پہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے متعلق بھی فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور ابراہیم کے جو ساتھی تھے اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے، وہ بھی تمہارے لیے نمونہ۔ اور پھر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک مقام پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، اللہ اکبر، بلکہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ تسلسل کے ساتھ بار بار وقفہ وقفے سے اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ہر پارے کے اندر تذکرہ کرتے چلے۔ یہ قرآن پاک کا جو مقام ابتدا میں پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر، یہ پہلا پارہ ہے، اور اس میں فرمایا کہ مَن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من سفہ نفسہ، کوئی ہے ایسا جو ابراہیم کی ملت سے اعراض کرے؟ کون ہے جو ملت ابراہیم سے منہ پھیرتا ہے؟ آپ وہی پھیرے گا جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا، اس کی عقل ختم ہو چکی۔ اللہ اکبر، کم عقل ہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ پھیر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اللہ اکبر، ان کا دین اس قدر اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے جگہ جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اور جو ملت ابراہیم تھی نا، اللہ اکبر، اس میں سر فہرست اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ اکبر، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ جیسے نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی پیشکش ہوتی رہی کہ بس یہ کر لے، ہمارے معبودوں کی تردید نہ کر، ہمارے معبودوں کا رد نہ کر، اللہ اکبر، بس یہ مان لے ہم تیرے رب کو مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ مانا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، قرآن پاک میں اللہ نے ان کا جگہ جگہ پہ عقیدہ پیش کیا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے، لیکن ساتھ ساتھ کہتے آخر یہ لات، منات، عزیٰ، ہبل، یہ بھی تو آخر اللہ کے بندے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ اللہ اکبر علی حجویری اور وہ پیر عبد القادر جیلانی اور یہ فلاں بزرگ، آخر یہ بھی تو اللہ کے نیک بندے ہیں۔
آخر نیک بندے کہتے 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 مسلمان اس حد تک چلا گیا کہ اللہ کو معاذ اللہ بالکل معطل کر کے رکھا۔ اب سارا کچھ امیدیں، خوف، اللہ اکبر، خوشنودی، وہ ساری اگر کوئی وابستہ کی تو بزرگوں کے ساتھ ہی کرتی، بس ان کی خوشنودی مل جائے، یہ راضی ہو جائے، بابا جی کے نام کا بکرا دینا ہے، بس ان کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اور یہی مشرکین مکہ کہتے تھے۔ قرآن پاک آپ پڑھ کے دیکھیں، سورۃ زمر میں اللہ نے فرمایا، کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لات منات عزا کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کے نام کے اللہ اکبر جو ہے نا وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہمارا مقصد ان کو رب بنانا نہیں ہے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ اللہ اکبر، یہ لات منات عزا، یہ ہبل، یہ ہمیں ہمارے رب کے قریب کر دے، ان کے واسطے وسیلے کے ساتھ ہمارے رب کا ہمیں قرب حاصل ہو جائے۔ اور جب آپ نے فرمایا نا نہیں، بس صرف ایک ہی معبود ہے، اللہ اکبر، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے نام کا چڑھاوا چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب اکیلا رب ہی کرتا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے کیا کہا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا عجیب بات کرتا ہے اللہ اکبر کہ تو نے اتنے سارے معبودوں کو معطل کر کے صرف ایک الہ کو اپنا معبود بنا دیا کہ وہی سب کچھ کرے گا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے جو تو کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت میں وہ پکے کھڑے سچے، صرف اپنے رب کے ساتھ لو لگانے والے، اللہ کی پرستش کرنے والے، اللہ کے ہی پرستار۔ اللہ اکبر، اور پھر قرآن اٹھا کے دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کا باز کیا، نصیحت کی، بار بار جا کے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، اللہ نے اس کا ذکر جگہ جگہ پہ فرمایا۔ اور پھر اس موقع پر بھی کوئی ایک معبود نہیں تھا کہ چلو وہ صرف بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بس نہیں، بتوں کی عبادت بھی کرتے، چاند سورج ستاروں کی بھی پوجا کرتے، حتیٰ کہ وقت کے بادشاہ نمرود کی بھی پوجا کرتے، اس کے سامنے بھی آ کے ماتھا ٹیک، اس کے سامنے بھی آ کے سجدے کرتے، اس کو بھی اپنا معبود مانتے۔ اللہ نے ٹارگٹ دیا، ابراہیم تو نے صرف ایک رب کی وحدانیت کا پرچار کرنا ہے، ان سب معبودوں باطل معبودوں کا رد کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر نکلے، اللہ اکبر، اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا لے کے پھر نکلے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی وحدانیت کو منوایا، لیکن قوم جاہل تھی، ماننے والی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن پاک 30ویں پارے میں ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے، لوگوں نے کہا یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے، اپنے رب کے متعلق اس کو اللہ کا تعارف کروایا، لیکن وہ جھگڑالو انسان تھا، جھگڑا کرنا شروع ہو گیا۔ اب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا غور نہیں کیا آپ نے، اے قرآن پڑھنے والے، تو نے غور نہیں کیا إِلَى الَّذِي حَاجَّ، اس آدمی کے واقعہ پر، حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ،
جس نے ابراہیم سے ابراہیم کے رب کے بارے میں ہی جھگڑا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب اللہ ہے، ہر چیز کا اختیار اسی کے پاس ہے، یہ بادشاہ جو تیرے پاس ہے یہ تو عارضی ہے، حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے، سب اختیارات میرے رب کے پاس ہیں۔ تو آگے سے اللہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگا میں بھی ہوں معبود، مجھے بھی لوگ پوجتے ہیں، میرا بھی اختیار ہے۔ اچھا تیرا کیا اختیار ہے؟ اللہ اکبر کہتا ہے پہلے تعارف تو کروا اپنے رب کا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، موت بھی اسی کے اختیار میں، زندگی بھی اسی کے اختیار میں، چاہے تو بڑے بڑے حادثات میں کسی کو بچا لے، چاہے معمولی بیماری میں اپنے پاس لے جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا یہ تعارف کروایا کہ یحیی و یمیت، یہ ذات اگر کوئی ہے تو میرے رب کی ذات ہے۔ تو وہ آگے سے تکبر میں آ کے کہنے لگا ابراہیم یہ کون سی کوئی بات ہے، انا احیی و امیت، میں بھی اختیار رکھتا ہوں زندگی کے اوپر بھی اور موت کے اوپر بھی، میں بھی مار سکتا ہوں۔ اور کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اسی وقت اس نے نہ دو قیدیوں کو بلوایا اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جس کو سزا ہوئی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جس نے بس بری ہونا تھا اس کو سب کے سامنے لٹکا دیا، لے ابراہیم زندگی اور موت کا اختیار میرا بھی ہے، میں بھی رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ نے بڑا جو ہے نا وہ سوجھ بوجھ سے نوازا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً کہنے لگے قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے طلوع کرتا ہے، لے کے آتا ہے، آج تو سب کے سامنے اس کو ذرا مغرب کی جانب سے لے کے آ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم نے یہ کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر اسی وقت ذلیل و رسوا ہو گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جو ایسے ظالم ہو اللہ ان کو سیدھا راستہ عطا نہیں کرتا، جو راہ راست کی طرف نہ آنا چاہتے ہو اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ پیچھے پیچھے لے کے ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کوئی ٹھوکر مارتا ہو اور اللہ اس کو کہے نہیں تو آ جا، جو چاہت تمنا رکھتا ہے اللہ اسی کو ہدایت سے نوازتا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے پاس بھی گئے اور جا کے اپنے ابا کو بھی سمجھایا، فرمایا اذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم اپنے ابا کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبد، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، ماں ان کی، لا یسمع جو سن نہیں سکتے، ولا یبصر دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، دیکھنا سننا تو دور کی بات ہے، اگر آپ مصیبت میں پھنس جائیں تو وہ آپ کے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے۔ یہ عقیدہ ہے الحمدللہ، ہم بھی یہی پیش کرتے ہیں اور اسی پر لان تان ہوتی ہے، اسی پر کہا جاتا ہے یہ تو گستاخ رسول۔ اللہ اکبر، لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دو یہ گستاخ رسول، جب گستاخ رسول کہا جائے گا نا بس لوگ پھر نفرت کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ابا جان کیوں پوجتے ہیں ایسوں کو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ لیکن باپ نے آگے سے کیا کہا؟ اللہ نے مزید ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیا کہنے لگا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا۔
ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا آغاز کیا، ہدایت کا آغاز کیا، صراط مستقیم کے متعلق بتایا، لیکن باپ کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں کی گستاخی کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی بات کرتا ہے؟ سن لینا علم ترناتا ہی، اگر تو اپنے اس مشن سے باز نہ آیا لارجو منا کا، تو میں پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا، مار دوں گا۔ اور پھر آگے وَحْجُرْنِی مَلِيًّا، جا میرے سے جناب دور ہو جا، لمبی مدت تک میرے جناب اپنی شکل نہ دکھانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام علیکہ، اچھا ابا جی سلام ہو آپ کو، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا ہی رہوں گا، میرا رب مجھے مانگنے پر ضرور عطا فرماتا ہے، میں اللہ سے مانگوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ باز کیا۔ اور اسی طرح سورۃ انعام میں جب قوم کے لوگوں کو دیکھا نا کہ وہ چاند سورج ستارے ان کو بھی پوچھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت باہر نکلے، قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ پہ جمع ہے، سب کے سامنے کہنے لگے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، ستارے کو دیکھ کے سب کے سامنے کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا پروردگار ہے، یہ میرا معبود ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فلما افلا، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، جب وہ ستارہ چھپ گیا، جب وہ ستارہ زوال پذیر ہو گیا، تو ابراہیم سب کے سامنے اعلان کرتے اللہ احب الآفلین، لوگوں سن لو جو غروب ہو جائے، جو چھپ جائے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، میں اس کو معبود بنانا پسند نہیں کرتا، میری محبت ایسے معبود کے ساتھ نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فلما رأى القمر بازغا، چاند کو دیکھا ابراہیم نے، چاند کو دیکھا، چاند کو بھی وہ پوچھتے تھے فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو دیکھا ابراہیم نے چمکتے ہوئے، تو سب کے سامنے کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فلما افلا، جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ابراہیم سیدھے راستے پر تھے علیہ السلام، لیکن قوم کو سمجھانے کا ایک ہی انداز تھا کہ شاید ان میں سے کوئی آتا ہے، شاید اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فلما رأى الشمس بازغة، سورج کو دیکھا ابراہیم نے چمکتے ہوئے، تو سب کے سامنے کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ ان سے بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا، ستارے سے بھی بڑا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فلما افلت، جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا، تو اس وقت ابراہیم نے ساری قوم کو مخاطب کر کے کہا یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، میں ان سارے شریکوں سے بیزار ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اپنے رب کا تعارف کروا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں اپنے چہرے کو سپرد کرتا ہوں، میں جھکاتا
کے سامنے، اس ذات کے سامنے فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، اور میں جھکاتا بھی صرف اسی کے سامنے ہوں یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے ساتھ نہیں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اب یہ کوئی جھگڑے والی بات تھی؟ اللہ اکبر، سیدھا سادہ انداز ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سمجھانی چاہیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو سب کا خالق ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں حاجہ قومہ، اسی پر ابراہیم کی قوم نے ابراہیم سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ جب شرک کی نجاست ہونا ذہنوں میں، اللہ اکبر، پھر انسان نہیں سوچتا کہ میں اس رب کو چھوڑ کر ان کے سامنے جھکتا ہوں، اللہ اکبر، ان کے سامنے جو ہر چیز میں محتاج ہے اس رب کے، اور ان کو ملاتا ہوں اپنے رب کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں حاجہ قومہ، ابراہیم سے انہوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، تو تب اللہ کا بندہ ابراہیم کہنے لگا اتحاجونی فی اللہ، ذرا سوچو تو صحیح کہ تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو، اللہ کے بارے میں اللہ کی بات کرتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرتا ہوں، تم اس کے متعلق مجھ سے جھگڑتے ہو۔ اور پھر انہوں نے ڈرانا شروع کر دیا، ابراہیم اپنی خیر بنا، یہ ہمارے معبود جو ہے وہ تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ ابراہیم نے کہا الا ان یشاء ربی، میں تمہارے سارے باقی معبودوں کا انکار کرتا ہوں، ہاں یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ نہ چاہے، جو اللہ چاہے گا کوئی ہوگا۔ اور اسی طرح پھر ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سامنے بتوں کا بھی رد کیا، یہ چاند، ستارے اور اسی طرح سورج، اللہ اکبر، ان کا رد، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا بھی رد کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے بھی پوچھا اور اپنی قوم کے لوگوں سے بھی پوچھا، ذرا مجھے یہ تو بتا دو، یہ تو سمجھا دو، ما تعبدون، تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ یہ مورتیاں، حاضر التماثیل، اللہ اکبر، یہ مورتیاں، ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو، ذرا اتنا تو بتا دو۔ تو آگے سے کہنے لگے نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، اے ابراہیم، ہم ان بتوں کے سامنے، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم ان کے ہی مجاور بن کے بیٹھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ذرا عقل سے کام لو، هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، مجھے یہ تو بتاؤ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری سنتے ہیں؟ اتنا بتاؤ، هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ تمہاری سنتے ہیں؟ تمہاری اللہ اکبر اس حاجت، مصیبت، پریشانی میں تمہارے کام آتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں یا تم سے یہ نقصان کو دور کر سکتے ہیں۔ آگے سے ان کماکلوں کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگے بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون، اے ابراہیم ہمیں کچھ نہیں پتا، بس ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ یہ وہی بات جو ہم کہتے ہیں عام مسلمان، اللہ اکبر، کے ہمارے باپ دادا ایسے ہی تھے، وہ بے عقل تھے، وہ کم عقل تھے، وہ یہ سارے کام کرتے رہے، چڑھاوے چڑھانا اور یہ سارا اللہ اکبر شرک کا کام وہ کرتے رہے، وہ ایسے ہی تھے۔ ابراہیم
सुन सकते हैं कि नहीं, बस बल वजदना आबाना कदालिका यफालून। इब्राहिम हमने अपने बाप दादा को इनके सामने झुकते देखा, इनकी पूजा करते हुए देखा है। तो तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे ना ना इनकी पूजा ना करो, आओ मैं तुम्हें अपने रब का तारुफ करवाता हूँ। अल्लज़ी खलक़नी फहुवा यहदीन, मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया और वही मेरी रहनुमाई करता है। वल्लज़ी युतइमुनी व यस्कीन, वही ज़ात है जो मुझे खिलाती भी है और पिलाती भी है, और वही ज़ात है इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ वही मुझे शिफा देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहीन, और वही ज़ात है जब मैं फौत हो जाऊंगा तो उसके बाद मुझे वही ज़ात उठाएगी। वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, और मैं उस अल्लाह अपने रब से उम्मीद रखता हूँ कि क़यामत के दिन वो मेरी खताओं को ज़रूर मुआफ़ कर देगा। तकब्बुर में नहीं आए इब्राहिम, अल्लाह अकबर, बल्कि कहा मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं अपने रब से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह मेरी खताओं को माफ करेगा। लेकिन कौम के लोग ना माने, बिल आखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कसम उठा ली, और वो कसम क्या थी? तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन। कहने लगे अल्लाह की कसम, जब तुम सारे यहाँ से चले जाओगे मैं तुम्हारे माबूदों का जरूर इलाज करूंगा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई। अब वो मेले पे चले गए, बल्कि उससे पहले आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। इब्राहिम हमारा सालाना मेला आया है, सारे लोग खुशी खुशी से जा रहे हैं, तेरा अब्बा भी और ये सारे जो है ना वो तेरे आयजा अखारी भी, ये सब खुशी से जा रहे हैं, और तू अल्लाह अकबर पीछे रह गया। चल हमारे साथ, दोस्त अहबाब भी आए और दीगर लोग भी आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, और अंदाज क्या इख्तियार किया? अल्लाह फरमाते हैं नाज़रा नज़रतन फिल रुजू। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बस उनके जनाब उनकी तरफ से अल्लाह अकबर बेरुखी इख्तियार करते हुए सितारे को देखा, और सितारे को देख के कहने लगे इन्नी सकीम, मैं तो बीमार हूँ, तुम चले जाओ। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वो चले गए, एक कुल्हाड़ा पकड़ा या हथौड़ा पकड़ा, जो भी आला था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, वो पकड़कर बुत खाने में आ, बुत खाने में आ। और ये काम करना था हमने भी मुसलमानों ने, अल्लाह अकबर, जो इब्राहिम ने किया था। लेकिन हमारे तो मुसलमान ही अजीब हैं, वो कहते हैं ये मंदिर बनेगा, हम नहीं बनवा रहे, पिछली हुकूमत बनवा रही थी। बहरहाल मुझे लगता है कि ये बन ही जाएगा, जिस तरह की इनकी ज़हनियत, जिस तरह का इनका मामला है। अल्लाह अकबर, मुसलमान वो दुबई में भी बना था, फिर सऊदीया में भी पता नहीं क्या कुछ हो गया, अब ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा ही बचा था, इसमें भी उन्होंने बनवाना शुरू कर दिया। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। मुसलमान अल्लाह अकबर दिन ब दिन जो है जिल्लत और पस्ती की तरफ ही जा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, देखा उनके सामने रंग रंग के खाने पड़े हैं, किस्म किस्म के खाने पड़े हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे तुम्हारे सामने ये इतने किस्म किस्म के खाने पड़े हैं, अला ताकुलून, तुम खाते क्यों नहीं हो? जब इब्राहिम ने पूछा, आगे से जवाब ना आया, तो आगे से इब्राहिम कहने लगे मालकुम ला तंतिकून, मैं तुमसे इस वक्त उस वक्त से सवाल कर रहा हूँ, लेकिन तुम बोलते क्यों नहीं हो? जब इब्राहिम ने देखा कि ये बोलने वाले ही नहीं, तो अल्लाह फरमाते हैं फरावा अलैहिम ज़रबम बिल यमीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो आला पकड़ा, हथौड़ा था या कुल्हाड़ा था, दाएं हाथ में दिया, और इब्राहिम ने उनको मारना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, तोड़ा भी कैसा? सूरत अंबिया में फरमाया फजअलहुम जुदादन इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। इब्राहिम ने सबको इस अंदाज से तोड़ा के टुकड़े टुकड़े कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, सिवाय बड़े के। अल्लाह फरमाते हैं लअल्लहुम यरजिऊन, और बड़े को भी इब्राहिम ने इसलिए छोड़ा कि जब आए ना कौम के लोग इसी की तरफ मुतवज्जे, वो आला जो इब्राहिम के पास था वो उसके अल्लाह अकबर पास रख दिया, ताकि जब भी कौम के लोग वापस आए इसी को देखें कि ये कारस्तानी इसी की है, इसी ने ये काम किया।
अब आए, वापस आए, दौड़े दौड़े आए, और जब आके देखा ना यहाँ तो मैदान मक्तल का मंजर है, फिर उसी स्पीड से वापस गए। ओ हमारे से धोखा हो गया। अल्लाह अकबर, कोई आया और उसने आके हमारे सारे माबूदों का इलाज करते हुए उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। बात तो यहीं पे समझ आनी चाहिए थी, लेकिन जब आए ना और आके अपने माबूदों का हाथ देखा तो कहने लगे मन फअल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन। किसने हमारे माबूदों का ये हाल किया है, वो यकीनन बड़ा ही जालिम है जिसने ये किया है। और फिर आगे से कहने लगे समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। बादशाह सलामत, हमारा एक नौजवान, हम में से एक नौजवान है जिसको ना इब्राहीम कहा जाता है, वो इब्राहीम है अलैहिस्सलाम। उसका ये काम जो है वो लगता है क्योंकि वो हमारे माबूदों का बुरा तस्करा करता था। जब ये बात हुई ना तो फौरन हुक्म हुआ फातू बिही अला आयुनिन नासी लअल्लहुम यशहदून। उसको पकड़ के लाओ, उसको पकड़ के लाओ, सबके सामने खड़ा करो ताकि ये सारे लोग मंजर देख ले। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ कर लाया गया। जुर्म क्या है, हमारे माबूदों का ये इलाज कर दिया, उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबके सामने खड़ा करके कहने लगे अअला तफअलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। ऐ इब्राहीम, क्या तूने ये काम किया हमारे माबूदों के साथ? इब्राहीम कहने लगे बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फसअलूहुम इन कानू यनतिकून। नहीं नहीं, ये काम मैंने नहीं किया, बल्कि इनका जो बड़ा है ना उसने ये काम। इन्हीं से पूछ लो, अगर ये बोलते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़हन में तो ये था कि कोई ऐसा अंदाज इख्तियार कर लूं शायद बात समझ में आ जाए, शायद अकल से काम लेना शुरू कर दें। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ना इनसे पूछ लो, अल्लाह फरमाते हैं गौर व फिक्र करने लगे और गौर व फिक्र करके कहने लगे सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून। अल्लाह फरमाते गौर व फिक्र करके कहने लगे हाँ हाँ, बात तो इसकी ठीक है, हम ही जालिम हैं जो इनके सामने अपना माथा टेकते हैं, इनको अपना माबूद बनाते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम, फौरन शैतान ने ज़हन बदल दिया और कहने लगे लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून। ऐ इब्राहीम, तू जानता है ये हमारे माबूद बोल नहीं सकते, ये बात नहीं कर सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो फौरन कहने लगे अफ़तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शय्अन व ला यदुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम व लिमा तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि अफ़ला ताक़िलून। ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुम उनको पूछते हो, उनकी इबादत करते हो जो ना तुम्हारी सुन सकते हैं, ना नफा पहुंचा सकते हैं, ना नुकसान दे सकते हैं? अफसोस है तुम पर कि तुम्हें इनकी पूजा करते हो। क्या अकल नहीं रखते? अल्लाह ने तुम्हें अकल से नवाजा है, सूझ समझ वाला बनाया है। अल्लाह अकबर, अकल से काम लो। लेकिन आगे से समझने की बजाय क्या कहते हैं, हर्रिकूहु, इसको जला दो। ये गुस्ताख है हमारे माबूदों का। वंसुरू आलिहतकुम, अपने माबूदों की मदद करो। अल्लाह अकबर, इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम कुछ कर सकते हो। इब्राहीम के लिए उन्होंने बड़ी इमारत बनाई। सूरह साफ़ात में अल्लाह ने फरमाया क़ालू बनु लहू बुनियानन, कहने लगे इसके लिए एक बड़ी इमारत बनाओ और उसमें आग जलाओ और उसके बाद फिर इसको पकड़ के उस आग में फेंक दो। अल्लाह कहते हैं अलक़ौहु फिल जहीम, उन्होंने आग में उसको फेंका। आग पर इख्तियार तो रब का है। रब कहने लगा कुल्ना या नारु कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहीम। ए इब्राहीम, ए आग, मेरा इब्राहीम तेरे अंदर आ रहा है, इस पे ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। इब्ने अब्बास फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका जाने लगा ना, उस वक्त इब्राहीम ने कहा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए तो मेरा रब ही काफी है। और वो बहुत ही अच्छा कारसाज है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा
को गुलजार बना दिया। तो जो इब्राहीम का मददगार था रब, वो हमारी मदद करने वाला नहीं है। फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम जो है वो जाएं फुला के दरबार में, फुला के ऊपर चढ़ावा चढ़ाएं, फुला को अल्लाह अकबर अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझे। ये सब अल्लाह के बंदे थे जो इस दुनिया से चले गए। अब तो हालत है कि वो करवट भी नहीं बदल सकते। अल्लाह अकबर, वो किसी की पूजा ना वो फरियाद को क्या सुनेंगे? उनको पता ही नहीं कि मेरे दर पे कौन आके मेरी जो है ना वो पूजा पाठ कर रहा है और वो मुझसे कौन जो है वो मांग रहा है। और इब्राहीम ने ये सबक सिखाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाला और फिर उस पर साबित कदमी का मुजाहरा करने वाला, अल्लाह उसका जरूर मददगार होता है। एक अल्लाह की तौहीद को अगर हम अपने सीने में जगह दे दें, अल्लाह की पूजा पाठ सिर्फ करना शुरू कर दें, अल्लाह हमारी हर मुश्किल को हल करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा था वैसा ही अकीदा अपना बनाने की तौफीक अता फरमाए। इसी में निजात है, इसी में जो है वो फलाह है, इसी में जहन्नम की आग से बचाव है। एक हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कहते हैं जो बंदा मेरे साथ शिरक ना करे, वो जितने भी गुनाह लेके आ जाए, जितने भी गुनाह लेके आ जाए, लेकिन मेरी जात के साथ किसी को शरीक बना के ना आए, अल्लाह कहते हैं ये मेरा इख्तियार है, मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दूँ, लेकिन शिरक ना किया हो, शिरक वाले को अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह हमें अकीदा तौहीद सही मानों में इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।